بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بطور چیف جسٹس پاکستان جوڈیشل سائٹ پر اوپن کورٹ میں آج پہلا دن تھا، اور ان کا جو 2 دن تھے، ہفتہ اور اتوار، وہ انہوں نے انتظامی سائٹ پہ بہت بڑے بڑے فیصلے کیے۔ آج ان کا پہلا دن تھا اوپن کورٹ میں، اور دوسرا ان کا آج جس فل کورٹ جو انہوں نے میٹنگ بلائی تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس کی طرف سب نظریں تھیں اور سب کو انتظار تھا اس کے اعلامیے کا۔ وہ اعلامیہ آپ سن چکے ہوں گے، دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس اعلامیے میں سب سے امپورٹنٹ 2-3 چیزیں کیا ہیں۔ اور میرے نزدیک سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایڈہاک ججز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مظہر علی میاں خیل صاحب کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس فل کورٹ میٹنگ میں شریک ہوں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے معاملات سے الگ کر دیا گیا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے وہ معاملات نہیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان 2 ججز کو ایڈہاک جج کے طور پر اس لیے لایا تھا کہ وکلا کا الزام یہ تھا کہ وہ اس لیے لائے کہ وہ کیونکہ اقلیت میں چلے گئے تھے، ان کو ووٹوں کی ضرورت تھی، وہ 4 ایڈہاک ججز لا کر اور اپنی اکثریت بنانا چاہتے تھے، جن میں سے 2 نے ریفیوز کر دیا تھا، جس میں مقبول باقر صاحب تھے اور مشیر عالم صاحب نے، کہ ہم نے دوبارہ نوکری پر بھرتی نہیں ہونا، اور مظہر علی میاں خیل صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن بعد ازاں مظہر علی میاں خیل صاحب کو منا لیا گیا تھا، اور اس پہ بھی الزام یہ لگتا ہے، کوئی کہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے منایا، کوئی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے براہ راست پیغام بھیجا تو مظہر علی میاں خیل صاحب مانے۔ پہلے مظہر علی میاں خیل صاحب نہیں مانتے تھے، پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے حکم پر حکومت نے ان ججز پہ جو ہے وہ وارے نیارے ان کے ہو گئے، اور ان پہ صدقے واری اور قربان گئی شریف خاندان اور نون لیگ حکومت، جب ان 2 ججز کو کہا گیا کہ یہ ریٹائرڈ جج کی پینشن بھی لیتے رہیں گے اور یہ جو ایڈہاک جج کی تنخواہ بھی لیتے رہیں گے، تو 40 سے 50 لاکھ میں ایک جج پاکستانی قوم کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پڑھ رہا ہے۔ اور انہوں نے ان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اگر آپ ان کا کمپیریزن کر لیں ان دونوں ایڈہاک ججز کا، جس جج کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا مظہر علی اکبر نقوی صاحب، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ رپورٹڈ ججمنٹس دیکھ لیں، فیصلوں کی تعداد دیکھ لیں تو بڑا فرق ہے۔ لیکن قاضی فائز صاحب ان کو لائے تھے اپنی اکثریت بنانے کے لیے، لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ آج ان دونوں ججز کو اجازت نہیں دی گئی کہ یہ فل کورٹ میٹنگ میں سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بیٹھیں۔ تو پہلے دن ہی ان کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ دوبارہ بھرتی ہوئے ہیں تو آپ نون لیگ کی ماں پر، شریف خاندان کی ماں پر ہوئے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھرتی ہوئے تھے، آپ کو لانے کا مقصد جو بیک لاگ ہے اس کو کم کرنا نہیں تھا، ورنہ وہ کم کرنا مقصد ہوتا تو اب تک بڑا فرق پڑ گیا ہوتا۔ دوسرا، یحییٰ افریدی صاحب نے آج جس طرح سے انہوں نے کیسز لگائے اور تمام ججز نے ان کیسز پر جو ہے وہ تقریباً تمام ججز تمام کیسز کے فیصلے کر کے اٹھے، تو اس سے یہ بھی میسج چلا گیا کہ پوری سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ججز جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے خلاف کوئی چیز کریں، نہیں۔ اگر یحییٰ افریدی صاحب اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ججز بھی یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، خاص طور پر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، اور وہ 8 ججز جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ اب اس چیز پہ بھی آ جائیں کہ ان 2 کو نہ بلانے کا مقصد یہ بھی شاید ایک ہوگا کہ ذوالقرنین اقبال صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یحییٰ افریدی صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو 1 سال کے لیے بھرتی ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ کی مستقل پالیسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میسج بہت سٹرونگ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق معاملات کو نہیں چلایا جائے گا، معاملات کو آئین، قانون، قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پریس ریلیز میں 3 بار ذکر ہے منصور علی شاہ صاحب کا اس فل کورٹ اعلامیے میں، جس میں یہ بتایا گیا، اور یحییٰ افریدی صاحب کا نام 1 بار ہے، منصور علی شاہ صاحب کا نام 3 بار ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آج 28 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں معزز جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں ایک فل کورٹ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ سمیت تمام معزز جج صاحبان نے شرکت کی، جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، یعنی منصور علی شاہ صاحب نے۔ منصور علی شاہ صاحب کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ حکومت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ جس منصور علی شاہ کو اور منیب اختر صاحب کو وہ گیم سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے، وہ دونوں ججز کھیل میں مکمل طور پر واپس آ چکے ہیں، اور ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ اجلاس ادارے میں سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور مقدمات کو نمٹانے کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں کیسز کے بیک لاگ کو کم کرنے اور عدالتی کارکردگی کو بڑھانے کے اقدامات پر توجہ دی گئی تھی۔ رجسٹرار نے موجودہ کیس بوجھ کا ایک جائزہ فراہم کیا اور مقدمات کے بر وقت فیصلے کے لیے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے تازہ ترین اعداد و شمار پیش کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت 59,191 مقدمات زیر التوا ہیں، اور جسٹس سید منصور علی شاہ کے تیار کردہ کیس مینجمنٹ پلان 2023 پر مبنی 1 ماہ کا نیا منصوبہ متعارف کرایا۔ اس منصوبے میں واضح معیارات کا تعین کرنا، تمام زمروں کے مقدمات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شامل ہے۔ یعنی جو پلان بنایا تھا منصور علی شاہ صاحب نے
اس کو بطور سپریم کورٹ ادارہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ حکومت کے لیے کوئی چھوٹا پلان نہیں ہے, یہ حکومت کے لیے چھوٹی خبر نہیں ہے, چھوٹا صدمہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ کیس مینجمنٹ پلان کا جائزہ لیتے ہوئے معزز ججز نے پلان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے متعدد حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا. فوجداری اور دیوانی مقدمات جیسا کہ ماہانہ پلان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے, خصوصی 2 اور 3 رکنی بینچز کو مختص کیے گئے تھے تاکہ کیسز کے جلد جو ہے وہ ان کو نپٹانے کی طرف جو سفر جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. عزت مآب ججز نے نظام کی مزید بہتری کے لیے قیمتی بصیرت اور سفارشات پیش کی اور کیس کے جو بیک لاگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنے عملی اقدامات کے عزم کا اعادہ کیا. عزت مآب جسٹس سید منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے اضافی تجاویز پیش کی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بالکل دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ ان کو نہیں بنایا گیا, بلکہ انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو مزید تجاویز دی کہ اگر آپ یہ اقدامات کریں گے تو اس سے بیک لاگ کم ہوگا. اور ظاہر ہے اس وقت بیک لاگ جو کم ہوگا تو وہ کریڈٹ یحییٰ آفریدی صاحب کو جائے گا, اور یہ نہیں ہے کہ منیب اختر صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ ایسے اقدامات کریں جس سے ان کو یہ لگے کہ یار کریڈٹ تو یحییٰ آفریدی صاحب کو چلا جائے گا. تو یہ حکومت کے لیے بہت پریشان کن چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجاویز پیش کی اور جن کا مقصد کیسز کے بیک لاگ کو کم کرنا اور ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے طریقہ کار کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے, اور اس کے بعد 3 ماہ اور 6 ماہ کے منصوبے شامل ہیں. معزز چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کیس مینجمنٹ پلان کو مکمل طور پر لاگو کرنے کے عزم کے ساتھ بیان کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے عزم کے ساتھ ہیں. 2 دسمبر 2024 کو طے شدہ فل کورٹ میٹنگ کے اگلے سیشن میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان ججز نے جو تمام ججز اپنے چیف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب مکمل طور پہ جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو. اور حکومت کے لیے بہرحال یہ بہت پریشانی کی بات ہے, اور اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اب حکومت زیادہ دیر چپ نہیں رہے گی, ریئیکٹ بھی کرے گی. اور ایک چیز اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا, کسی نے کل میری توجہ دلائی کہ آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جب ہمارے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جب عہدوں پر ہوتے ہیں اور عوام کے ٹیکس سے پیسے دینے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو ہے وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ قاضی فائز صاحب نے جب جیب سے سفر کرنا تھا تو وہ اکانومی کلاس میں گئے, اور یہ بات درست ہے. یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے سارے تو نہیں لیکن اکثریت بیوروکریٹس کی ہو, ہمارے حکمرانوں کی ہو, ہمارے وزراء کی ہو, کہ جب انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے بھرنے ہوں تو یہ جاتے ہیں بزنس کلاس میں اور فوج ظفر موج ساتھ لے کر جاتے ہیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں, باہر جا کے اور مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب سے بھی بڑا سخت ایک امریکہ میں سوال ہوا کہ آپ کس منہ سے آ کے بھیک مانگتے ہیں ان ملکوں سے, جب آپ آ کے اور مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بھاری بھرکم پیسہ جو ہے وہ آپ ان رہائش گاہوں پر خرچ کرتے ہیں. ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی میری اور ثاقب بشیر صاحب کی عارف علوی صاحب کے ساتھ, اور عارف علوی صاحب نے بتایا تھا کہ جب عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان گئے تو انہوں نے کس طرح کی رہائشوں میں رہے اور تاکہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے خرچ نہ ہوں. اور جب عمران خان پرائیویٹ وزٹ پر پہلے گئے تھے تو اس وقت عمران خان کو کیونکہ وہاں مقامی لوگوں نے رہائش ارینج کر کے دی ہوئی تھی تو کتنی مہنگی رہائش میں وہ رہے تھے, لیکن جب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسہ خرچ ہونا تھا تو تب عمران خان جو ہے وہ بڑی سادہ سی رہائش گاہ میں جو سرکاری وہاں پہ تھی پاکستان کے سفارت خانے میں وہاں پر رہے تھے. تو اس طرح سے پھر عزت ہوتی ہے ان ملکوں میں. وہ ملک بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم آیا ہوا غریب ملک کا تو وہ اس کے مطابق رہ رہا ہے, لیکن یہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یہ جب باہر جاتے ہیں تو جس طرح کی یہ رہائش گاہوں میں رہتے ہیں اور جس طرح سے یہ پروٹوکول لیتے ہیں اور جس طرح سے یہ اپنے ساتھ فوج ظفر موج لے کر جاتے ہیں تو وہ ملک بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ غریب ملک ہے جس کے حکمرانوں کو کرتے دھرتا جو ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور قاضی فائزہ کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ اکانومی کلاس میں ایک عام پاکستانی شہری کی طرح جا رہے تھے. ظاہر ہے اب اپنی جیب سے پیسے لگانے ہیں تو وہ اسی طرح سے ٹریول کریں گے. گو کہ آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے استقبال کے لیے یوکے میں سارہ گلگتی اور ان کی ٹیم جو ہے وہ 11-12 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے باہر بیٹھے رہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو وہاں پاکستان کے جو وہاں پہ سفارت خانہ ہے جو ہائی کمیشن ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کو کسی پچھلے دروازے سے لے کر نکل گئے تھے اور 11-12 گھنٹے تک سارہ گلگتی اور یہ سب وہاں پر قاضی فائزہ کا ویٹ کرتے رہے. تو کاش اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو عہدوں پر براجمان لوگ ہیں
ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایسے آپ فیصلے نہ کریں، ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ نہ کریں کہ بعد میں آپ کو چور دروازوں سے جو ہے وہ آپ کو نکلنا پڑے، چھپ کے آپ کو نکلنا پڑے، آپ پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو فیس نہ کر پائیں۔ اور یہ قاضی فائزہ کی مثال ہمارے تمام عہدوں پر بیٹھے ہوئی شخصیات کے لیے ایک میسج ہے، اور کہ آپ کس طرح سے چھپ چھپا کے آپ کو پھر ٹریول کرنا پڑتا ہے، چھپ کے آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، ہر ایئرپورٹ پہ لوگ اوورسیز پاکستانی آپ کا ویٹ کریں گے، آپ سے سوال کریں گے، تو یہ سب کے لیے پیغام بھی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔